آج 8 ارب کی جو آبادی ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ مسلمان ہے، نہ عیسائی ہے، سب دنیا دار لوگ ہیں اے ٹو زی۔ قرآن ہی بچا ہے نا ادیان میں، تو قرآن ہی صحیح سالم حالت میں ہے، باقی تو اپنی حیثیت کھو بیٹھتے ہیں یا منسوخ ہو گئے۔ تو مسلمان بھی قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ آج دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے رویے کو، اپنی سوچ کو، قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع کہ ہم زندگی کو امتحان کیوں نہیں سمجھتے، بڑا اہم بات ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ اصل میں دیکھیں، یہ ایک حقیقت تو یہ بھی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کو غور کرنا چاہیے اپنی پیدائش پر، اپنی پیدائش کے مقصد پر۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور تمام سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، سسٹم کا نام دیتے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ زندگی مختصر ہے اور مختصر عرصے کے لیے ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے واپس جانا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جس پر ہم نہ یقین کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، اور نہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ٹین ایج کے بچے ہیں یا بچے ہیں، میں خود اپنی جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا یا اس طرح، 6ٹھی کلاس کا بچہ کیا ہوگا، 5 6 11 سال کا بچہ، تو میرے سامنے مستقبل آئیڈیل جو تھی دنیا کی زندگی تھی، اور بس کھیل کود اور یہ وہ، بس اسکول بھی کوئی ہم خوشی سے نہیں جاتے تھے، چھٹیوں پہ ہم خوش ہوتے تھے، چھٹیاں ہو جاتی ہیں خوش ہوتے، چھٹیاں ہیں چھٹیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امتحان کیوں نہیں سمجھتے، بات یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے تو اس کو ہم استعمال نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سوچنا چاہیے کہ آپ کون ہیں، اس پہ سوچنا چاہیے۔ آپ کی حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، اپنی شناخت آپ کو یعنی جاننی چاہیے۔ ہم تو آج کا انسان، بلکہ مسلمان، جو ظاہری زندگی ہے، ظاہری جسم ہے، بس کہتے ہیں میں تو یہی ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہوں، لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، جوان ہوں، بوڑھا ہوں، یہ بھی ہوں، بس اسی تک ہماری زندگی محدود ہے۔ 80 سال کے بوڑھے کو آپ دیکھیں گے وہ دنیا ہی کی بات کرے گا، چاہے 40 سال کا ہو یا 20 سال کا ہو، یا جو جوان ہو گئے ہیں یا جوانی کے حدود میں، وہ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ نظر ہمیں یہ آ رہی ہے زندگی، لوگ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یہ وہ، تو بس ہم کہتے ہیں یہی زندگی ہے۔ اس نے دیکھو اتنا کما لیا، یہ ڈگری لے لی، یہ مکان بنا لیا، پریکٹس چل رہی ہے، یہ بس دے مار 4.5۔ وہ ہماری اس میں بڑی اچھی مثالیں ہیں اردو میں، 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں، اور دے مار 4.5۔ بس یہی زندگی ہے ہماری نظر میں۔ میں آج کے مسلمان، یہ مسلمان نام دینا اس پر ایک تہمت ہے، آج کے مسلمان کو مسلمان کا نام دینا ایک تہمت، بہتان ہے کہ کیا ہے، جو صفت نہیں ہے ہم میں۔ تو وہ اب ہندو کے گھر میں
6 سال کا بچہ ہے یا 10 سال کا بچہ ہے، ہم اسے ہندو کے علاوہ کیا کہیں گے؟ ہندو کا بچہ ہے، حالانکہ اسے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ آج جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ بس اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پر مجبور ہوتا ہے، ہندو تو نہیں کہلوا سکتا کوئی۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں، آج 8 ارب کی جو آبادی ہے اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ مسلمان ہے، نہ عیسائی ہے، سب دنیا دار لوگ ہیں، اے ٹو زی۔ قرآن ہی بچا ہے نا ادیان میں، تو قرآن ہی صحیح سالم حالت میں ہے، باقی تو اپنی حیثیت کھو بیٹھتے ہیں یا منسوخ ہو گئے۔ تو مسلمان بھی قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ آج دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے رویے کو، اپنی سوچ کو، قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، زیرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ خود سوچیں، اپنا احتساب کریں۔ آپ کی نظر میں قرآن یعنی علم، یعنی روشنی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن تو روشنی ہے، علم ہے، ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کے علم کی ضرورت ہے، دنیا کی طرف رخ ہے اور ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ ہر یہ ٹین ایج کے جو پڑھاتے ہیں بچے، سکوپ، جب ڈگری کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کون سی ڈگری دیتے، کون سا سکوپ ہے، کس چیز میں پیسہ زیادہ ملے گا، کس کی ڈیمانڈ ہے، میں نوکری ڈگری لوں اور مجھے نوکری مل جائے اور دے مار 4.5۔ تو یہ ایک تباہ کن سوچ ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سوچ و بچار سے کام نہیں لیتے۔ دنیا کی اب اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی ہے، اس میں ہمیں ہماری حقیقت بتائی ہے اور ہماری منزل بتائی ہے، لیکن وہ بات کوئی سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ قرآن کو کبھی آپ نے اس نظر سے دیکھا کہ بھئی اس میں میرے لیے روشنی ہے؟ ہم آج کا مسلمان یہ کہتا ہے دنیا ہی روشنی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، اور لیکن دین سے یہ واقف نہیں ہوتا، اور جو بھی ہمارا دینی وہ ہے مزاج ہے وہ سرسری ہے، ایک سرسری سوچ ہے۔ عبادت، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا داڑھی رکھ لو یا عورت پردہ کر لے، بس۔ بیوی خاوند کی نافرمان ہوگی لیکن بازار میں نکلے گی تو چہرے کو ڈھکے گی۔ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، شوہر کو کھاتے ہیں لیکن باہر نکلے گی تو بس، یا پھر قربانی، زکوٰۃ یہ بھی کرے گی۔ تو یہ ہمارا کوئی اسلام، ہمارے جو اسلام ہے، یہ بات میں کہہ دوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ جب تک تم قرآن پر قائم نہیں ہو جاتے تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ اے مسلمان، جب تک تم ہدایت پر قائم نہیں ہو جاتے، قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، ہماری مرضی، ہماری اپنی سوچ۔ اور سوچ کیا ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں، خوشحال ترقی یافتہ اقوام آج ہے نا، سب سے زیادہ آمدنی کس ملک کی ہے، وہاں کتنی آمدنی ہے، تو لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں باہر، امریکہ چلو، لندن چلو، ادھر چلو، ادھر چلو، کیا پیسہ چاہیے؟ یعنی اتنی محدود سوچ ہے۔ دیکھیں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، یہ الفاظ میں روز قیامت شاید یاد آئیں گے آپ کو۔ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ سوچ وہ بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمہیں آخرت کی سوچ اپنانی چاہیے۔ تم دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں پیدا کیا۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے۔ یہ قرآن میں طویل مضمون ہے، لیکن ہمارا مختصر دورانیہ کا کلپ ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی ایک امتحان ہے۔
امتحان میں آپ امتحان دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس میں تمہارا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، تھوڑی توجہ بس، پھر میں اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ حسن عمل کیا ہے؟ جو عمل آخرت کے لیے ہو وہ اچھا عمل ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو، وہ اچھا عمل ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ ڈگری لے رہے ہیں، آپ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، نیت آپ کی دیکھی جائے گی کہ آپ زندگی گزار کیوں رہے ہیں، اور آپ کے ہر عمل میں للہیت ہو۔ جس عمل میں للہیت ہو وہ اچھا عمل ہے، اور جس عمل میں نفسانیت ہو وہ برا عمل ہے۔ زندگی دنیا داری سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع نہیں فرماتا، اللہ فرماتا ہے نیت کو درست کر لو۔ وہ حدیث ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں، لیکن دیکھتا ہے تمہاری نیت کو، تمہارے دل کو، ارادہ کیا ہے تمہارا اور عمل کیا ہے۔ ہمارا ارادہ دنیا کا ہے اور عمل دنیا کے لیے ہے، اپنے آپ کو ہم ہلاک کر رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے، یعنی مختصر یہ ہے کہ ہم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، دنیا ہمارا آئیڈیل ہے، مدعا ہے، اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ اس کے مقابلے اب جس کی سوچ بھی دنیا کی بن گئی، وہ دنیا کو امتحان نہیں سمجھے گا۔ جمع کرو بہت پیسہ، مال، دولت، وہ کہتے ہیں نا دولت، عزت، شہرت۔ یہ عزت بعض اوقات آپ کہنا عزت بڑی چیز ہے، یہ راضی نامے ہوتے ہیں، یہ دشمنیاں ہوتی ہیں، کیا عزت؟ ابھی صبح میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا راضی نامے کا، دو صحافی تھے، ایک سابق تھا ایک ابھی کا تھا، غلط فہمی تھی، وہ ٹینٹ شامیانہ سجایا، اور یہ نہیں بات ہو گئی ختم کرو، نہیں اس کے لیے ایک تقریب ہونی چاہیے، سب لوگوں کو جمع کرو، یہ کرو، پھر تو بہرحال یہ ایک یعنی آخر میں بس ایک حدیث سنا کے میں آپ کو اس اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندیشہ ہے مجھے اے مسلمانوں، تم پر ایک وقت وہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیں، قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد بھری ہوں گی، آباد ہوں گی، بڑے نمازی اور بڑے ایئر کنڈیشن اور قالین، ہدایت نہیں ہوگی اس میں۔ آج کل کی مسجد میں تو تنخواہ دار امام ہے، نماز پڑھی یہ جا وہ جا، یا مدرسہ کی دکان کھول لی اوپر، جو نیچے جاؤ، یہ فیسیں وغیرہ پر، اور مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور شریر ترین لوگوں میں سے اس دور آسمان کی چھت کے تلے، شر الناس تحت عدیم السماء علماؤہم شر الناس، الفاظ ہیں حضور کی، ان کے علماء شریر ترین مخلوق ہوں گے آسمان کی چھت کے تلے۔ من عندہم تخرج الفتنہ، فتنہ ان میں سے اٹھے گا، وفیہم تعود، اور ان میں واپس لوٹے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم